الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ نذر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ مند و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 رمضان مبارک ہے، بلکہ 11ویں شب ہو گئے۔ حضرت سیدہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ اس حوالے سے آج کی یہ نشست ان کے ذکر کے نور سے منور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں اول المومنین ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ ٹائٹل جو انہیں نصیب ہوا اور دیگر ازواج مطہرات کو حاصل ہوا، یہ قرآن کی نص سے ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح کیا جب آپ کی عمر پاک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پاک 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے دنیا کو میسج بھی دینا تھا، اور قیامت تک جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلنے والی زبانیں ہیں ان کو بھی بند کرنا تھا۔ اور اس کی آرزو اور اس کی تمنا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب حضور کی دیانتداری کو، حضور علیہ السلام کی شرافت کو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے سنا، تو اس نے چاہا کہ ایسا شخص جو
دیانت و شرافت کے اس مرتبے پہ فائز ہے، میں اس کی خدمت زندگی کا شعار بناؤں، چونکہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جن کے والد گرامی بہت ساری دولت چھوڑ کر کے چلے گئے اور ان کو یہ سارا کاروبار سنبھالنا پڑا۔ خدیجہ بنت خویلد، یہ خویلد ان کے والد گرامی تھے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ چوتھی پشت میں حضور علیہ السلام کا اور حضرت خدیجہ کا نسب جمع ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد ہیں حضرت خویلد، ان کے والد ہیں اسد عبد العزیٰ، اور ان کے والد ہیں قصی، اور ادھر حضور علیہ السلام کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت عبد المطلب، اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت ہاشم، اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت قصی۔ تو گویا چوتھی پشت بھی حضور علیہ السلام کے جد امجد اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جد امجد ایک ہے۔ تو ایک شریف قبیلہ تھا، عالی مرتبت خاندان تھا، مکے کی متمول خاتون تھی اور بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور انہیں اب نکاح کی آرزو نہیں تھی۔ زیادہ وقت ذکر و فکر بھی گزارتی، حرم کے سین میں آ جاتی اور اپنی کاروبار میں مصروف رہتی۔ آپ کی شرافت، نجابت، پاکدانی کی وجہ سے آپ کا لقب اس زمانے میں بھی خدیجہ طاہرہ کے نام سے معروف تھا کہ پاک دامن پاک باز خاتون۔ آپ کا پہلا شوہر ابو حالہ، ان سے 2 بیٹے، اور پھر دوسرے شوہر سے ایک بیٹی ہند کے نام سے موجود تھی۔ پہلے شوہر کے 2 بیٹوں میں سے حالہ انتقال کر گئے تھے، لیکن ہند وہ موجود تھے، اسی وجہ سے آپ کو اول ہند کہا جاتا ہے۔ اور یہ مان لائے آپ کے ساتھی اور صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے۔ آپ حضور کے حلیے کے بعد لی جب کسی سے سنے ہو تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات حضور کے جمال اور حضور کے حسن کے تذکرے میں آپ ضرور سنتے ہوں گے، چونکہ یہ گھر کے فرد تھے اور انہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا، اس لیے حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ یہ حضور کے وصاف تھے، حضور کے حلیہ نگار تھے۔ تو نفیسہ نامی ایک خاتون کے ذریعے سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب نیسرا نے بتایا سفر شام میں حضور علیہ السلام کی عادات کریمہ کا، حضور کی شرافت و نجابت، حضور کی دیانتداری، معاملہ فہمی، تو یہ کہنے لگی کہ میں اگرچہ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کا پیغام ہی نکاح آیا ہے، میں نے مسترد کر دیا، نہیں، یہ آرزو نہیں ہے کہ اب نکاح کی بندھن میں بندھوں، لیکن میں اس شخص کی نوکری کروں گی۔ تو سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد حضور علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجتی، تو حضور کہتی کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، ایک متمول خاتون اور مکے کی امیر ترین خاتون، اور میں تو بظاہر مال و زر سے خالی ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی فکر نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے بعد اپنا سارا مال حضور کے قدمی میں دے دیا۔ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر
بیوی کو مال دیتا ہے، زیور پہناتا ہے، تحائف دیتا ہے، لیکن اجلاء عروسی میں یہ تاریخ پہلی بار رقم ہوئی کہ بیوی نے سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویت دین کے لیے وہ سارا مال خرچ کیا۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بال نے جو کام کیا وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ خیر، رشتہ طے ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا۔ تو پھر حضرت حمزہ حضور کے چچا اور حضور کے چچا جناب ابو طالب اور خاندان کے دیگر بزرگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہی اور ادھر سے ان کے خاندان کے معزز لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا، میں اس کے صرف 2-3 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، آپ کی روح کو قرار ملے گا اور آپ تسکین پائیں گے، اور حضور کی نعت اور حضور کا قصیدہ سن کے اہل ایمان کو یقیناً ٹھنڈ ہی پڑتی ہے۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تین نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ اب دیکھیے، یہ 2-3 جملے سن لیجئے حضور علیہ السلام کے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ ہوا ہے۔ یار، وہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو بچے جوان ہوتے ہیں بعد میں، تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم ذرا ابو کے نکاح کی تقریب دیکھیں، ماں کے نکاح کی تقریب دیکھیں، تو وہ ویڈیو کے ذریعے سے جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں، تو بچے کتنے خوش ہو رہے ہوتی ہیں کہ یہ نکاح ہے میری ماں کا اور یہ نکاح ہے میرے باپ کا، اور یہ تقریب کی جھلکیاں ہیں۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے نکاح اور تمہارے روحانی باپ کے نکاح کی تقریب کی جھلکیاں دکھانے جا رہا۔ تمہارا سینہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ عمر مومنین کا نکاح ہوا، اور آپ کے ہاتھوں مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو ذرا اس نکاح کے خطبے کی جھلکیاں ملاحظہ کر لیجئے۔ تو حضور کے چچا نے جو خطبہ پڑھا، امام صالحی نے یہ ابو الحسین بن فارس اور وغیرہ سے یہ خطبہ روایت کیا ہے۔ اس کے صرف 3-4 جملے میں نے عرض کیا تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد بولی، اور پھر کہا کہ ہمارا خاندان قریش کتنی عظمتوں کا حامل خاندان ہے، اور پھر اس کے بعد خاندانی وجاہت کو، عظمت کو بیان کرنے کے بعد اب خطبے کا عنوان حضور تک جب پہنچا تو امی نے کہا، سما انا ابن اخی ھذا محمد بن عبداللہ، کہا کہ اس کے بعد میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، لا یوزن بہی رجل بہی شرفن و مبلن و فضلن و عقلن، کہا کائنات کے سارے لوگوں کو لا کے ترازو میں رکھ دو، عقل میں، شرف میں، وقار میں، عظمت میں کوئی شخص بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ یہ حضور کے نکاح پر حضور کی عظمت کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اگر وزن کیا جائے تو پوری کائنات کے اندر کوئی شخص اس کے وزن کا آپ کو نہیں ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ طِلَةٌ، اگرچہ مال ان کے پاس نہیں ہے، لیکن فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ، اس لیے کہ مال تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے اور ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور نہ رہنے والا ایک سرمایہ ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا شرف، انسان کی عظمتی دم نہیں توڑتی۔
انسان کی اقدار دم نہیں توڑتی۔ تو کہا کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتی ہے کہ کارنے دیکھا جاتا وار دیکھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ گھر میں دیکھو وار دیکھو، کائنات کے اندر کوئی محمد جیسا ہے تو لاؤ، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ شان و عظمت کے لحاظ سے، عقل و فہم کے اعتبار سے اور شرف و منزلت کے اعتبار سے، خاندانی وجاہت سے لے کر ذاتی صفات و کمالات تک کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص ہی موجود نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں اور دکان آئینہ ساز میں۔ یا دوسرے لفظ میں نے یہ کہا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے نکاح کی کیفیت تھی، اور یہ خطبہ اس وقت پڑھا گیا جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، بلکہ اسی میں خطبہ میں آگے چل کے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال تو یہ ہے کہ اب ان کے پاس مال و زر نہیں ہے، اور لیکن عقل و شرف، فہم و ادراک اور خاندانی وجاہت سے لے کر کے ذاتی اوصاف میں ان کا کوئی سالی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ تم دیکھو گے۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ آج تو تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس مال زر نہیں ہے، یہ کیا ان کے غلاموں کے قدموں میں کیسر و کسریٰ کے خزانے پڑے ہوں گے۔ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسریٰ زور پائے امتش۔ اقبال نے کہا خود تو بوریے پہ لیٹتے رہے، لیکن کیسر و کسریٰ کے تاج امت کے قدموں تلے ڈال گئے۔ شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو تو، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک بگاہ التفات۔ تو حضور کی عظمتی، حضور کی رفاتی اس موقع پر بیان کی اور کہا کہ شرف و عظمت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور یہ بات ذہن میں رکھی کہ متمول ہونے کے باوجود، ملکہ عرب ہونے کے باوجود، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی ذاتی طور پہ خدمت کی۔ جس طرح سے حضور کی خدمت کی، میرے رب کو وہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضور غار حرا پہ تھے اور دن زیادہ گزر گئے، حضور واپس نہیں آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین نے کوئی کھانا تیار کیا اور برتن میں اس کو رکھا اور سر پہ رکھا، اور اپنی گھر سے چل کے 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل فارن کا، وہاں تک پہنچی، اور پھر اس سامان کو اٹھا کر کے غار حرا کی طرف سفر کیا۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا محبوب، آپ کی زوجہ آ رہی ہی، اور ان کے پاس جو برتن ہے اس میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے لیے کچھ تیار کر کے لائی ہیں، تو میں رب کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ آپ کے پاس پہنچے تو رب کا سلام کہہ دینا۔ اور پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ پہنچی تو حضور نے کہا کہ تمہیں رب سلام کہتا ہے پر جبریل بھی سلام کہتے ہیں، تو کہا کہ وہ تو سلام ہے، خود سلام ہے، اور جبریل کو بھی سلام ہو، اور حضور آپ پر بھی سلامتیاں نازل ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو اللہ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے، اور میرا رب ہو کے سلام کہتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کی ادائی اللہ کو پسند ہے۔ حضور جس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے، جس طرح آپ سے پیار کرتے تھے، اور جس طرح وہ حضور کی ڈھارس بندھاتی تھی، حضور کے لیے ان کے دل میں جو جذبات تھے، جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو یہ موقع ظاہر پہلا تجربہ تھا، ایک مشکل صورتحال تھی۔ تو آقا کریم جب گھر آئے تو حضور کے بدن کو سردی کا احساس تھا، تو کہا زملونی، مجھے چادر دو، تو انہوں نے حضور کو چادر اڑا دی،
हुजूर ने कहा कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो इस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा, वो लफ्ज़ सुन लीजिए। ये तारीख़ साज लफ्ज़ हैं और तो हुजूर की सीरत की ये गवाही कितनी दिल आवेज़ है। और फिर गवाही भी घर की खातून दे रही हो। वो कहते सारा ज़माना मान ले बीवी नहीं मानती। वो बात तो आपने सुनी है कि कोई शख्स था बड़ा कामिल, तो सारे लोग उसे मानते थे लेकिन बीवी मुतरज़ रहती थी। तो उसने एक दिन सोचा ज़रा इसको भी दिखाऊं कि मैं क्या हूँ। तो प्रवास करता हुआ घर के ऊपर से 2-3 चक्कर काट के कहीं उतरा होके वापस घर आया तो बीवी ने ये मंजर देखा था। तो कहने लगी, तू इतना बड़ा बना फिरता है, अल्लाह का वली तो मैंने आज देखा है। ये फ़ज़ा में परवाज़ कर रहा था। तो उसने हंस के कहा, वो बेनी तो था। कहा अच्छा इसीलिए तेरे देरे हो रहे थे। तो कहते हैं सारे मान जाएं तो घर वाली नहीं मानती, लेकिन मैं आपको जो बताने लगा हूँ ये गवाही घर वाले की है। कायनात के अंदर आपको इतनी खूबसूरत गवाही कहीं नहीं मिलेगी जो हुजूर की गवाही हुजूर की ज़ौजाए मोहतरमा ने दी। और सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाने वाले भी हुजूर की बीवी थी, हुजूर की ज़ौजाए मोहतरमा थी। तो जब हुजूर ने कहा कि मेरे साथ ये मामला हुआ तो उनके लफ्ज़ सुनी जो कुतुब हदीस में मौजूद हैं, तारीख़ की सारी किताबों में है। उन्होंने कहा, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैब व तुईमु अला नवाइबिल हक़। 5 चीज़ें कही। पहले कहा कि अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान भी हूँ इसलिए कि आपके अंदर 5 वस्फ़ हैं और ये वस्फ़ जिस शख्स के अंदर हों रहमतें उसकी साहिबा बन के रहती, उसको कुछ नहीं होता। तो 5 वस्फ़ कौन से? सबसे पहला वस्फ़ आपने फरमाया कि इन्नका लतसिलुर रहिम, आप सिला रहमी करती हैं। रिश्तेदारों के साथ, करीबियों के साथ आपका रवैया बहुत खूबसूरत है। उनकी ढारस बताते हैं, उनकी ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं। इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला, और जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ आप उठाते हैं। और तीसरी बात व तक्सिबुल मादू, और जिनका कोई कमाई करने वाला नहीं है उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं, लाचारों के मददगार हैं। व तक़रिज़ ज़ैफ़, और आप लोगों के साथ जो मेहमान बन के आए आपके पास उनकी सही दिल से और अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करती। और 5वीं चीज़ फरमाई कि वतुईन वाला नवाइबिल हक़, और राह हक़ के अंदर जो लोग मुश्किल में मुब्तला हो जाएं आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी नुसरत के लिए आप खड़े होते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जिस शख्स के अंदर ये वस्फ़ हों, ये खूबियाँ हों, ये कमाल हों, तो वो कभी परेशान नहीं हो सकता। ये उस मुश्किल वक्त पर आपकी तसल्ली थी, आपकी तशफ़ी थी। यकीनी तौर पे जब शोहर ही घबरा जाए, घर का सरबराह ही घबरा जाए तो ख़वातीन तो पहले घबरा जाती, लेकिन ये कैसी खातून थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल में एक कैफियत पैदा होती है। तो ये उस मुश्किल वक्त में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली देती हैं, तशफ़ी देती हैं और मोहब्बत भरे कलिमात अदा करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खूबसूरत ज़िंदगी का नक्शा हुज़ूर के सामने रखती हैं और हुज़ूर की सीरत हुज़ूर के सामने रख करके को बाहर से दलीलें नहीं लाती, अंदर से दलील लाती हैं। इतने सोने को भी परेशानी आ सकती है कि इतने औसाफ़े हमीदा का मालिक हो, जो इन औसाफ़ का मालिक हो, गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं, लाचारों की दुआएं आपके साथ हैं, यतीमों और जो है वो लोग जो यतीमों की और बेवाओं की दुआएं आपके साथ हैं, इसलिए आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो सारी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने जिस तरह से हुज़ूर की ढारस बंधाई, जब भी कोई तकलीफ़ पहुंची तो वो हुज़ूर के साथ खड़ी नजर आई। शेब अबी तालिब ने जब 3 साल तक की मासूरी के अय्याम काटे हुज़ूर के ख़ानदान वाले ने, तो वो सख्त तवील लम्हात थे। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन अय्याम के अंदर भी ख़ास तौर पे हुज़ूर का साथ इस तरह से नभाया कि तारीख़ का अनोखा बाब है। ये वो सख्त तरीन लम्हे थे
کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے پیٹ کی بجھانا پڑتی تھی۔ وہ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے، نہ پانی پہنچنا دیتے، مشکل ترین حالات تھے۔ اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 3 سال کی مسلسل کہانی تھی، لیکن اس کو کاٹا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاٹا۔ لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی، تو ان کی صحت ان ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی۔ اور اسی سال ہی جب شب ابی طالب سے باہر نکلے، چند ماہ بعد ہی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اتنا صدمہ کیا، حضور کی مبارک طبیعت پہ اتنی بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا، غم کا سال۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اسی سال انتقال کر دی، اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئے، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ پہلے تو دکھ پہنچتے تھے، تکلیفیں آتی تھی، تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یا ابن اخی کل ما اجبتا، اے میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے من میں آتا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی اور ان کی تشفی اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے۔ اب یہ دونوں جدا ہو گئے، تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا، تکلیف اور اذیتوں کا سال رکھا۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح کیے۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود رہی، حضور نے دوسرا نکاح بھی فرمایا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کریں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے وصال کے 3 سال بعد حضور کے حجلہ نکاح میں آتی ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے تم کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی خاتون پر، حضور کی کسی زوجہ پر، حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتی، مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے، اور جانور لاتے، ذبح کرتے، اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے۔ کبھی کوئی تحفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیتے، ان کو بچوا دیتے، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ۔ تو کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے۔ تو ایک دن میں نے کہا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور آپ تو ان کے ایسے ذکر کرتے ہیں جس پر کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ہاں وہ ہی تھی، وہی تھی۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا۔ جب پورے لوگ میرے مخالف ہو، میرے پتھر لے کر آ گئے، اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، چٹان بن کے کھڑی ہو گئی، اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جس طرح محبت پیش کی یہ کائنات کا انوکھا باب ہے۔ تو فرمایا تم نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ان کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت تھی۔ ایک دن حضور نے 4 لکیر زمین کے اوپر کھینچی، اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 4 افضل ترین عورتیں، ان کی کہانی تو میں سنانے لگا۔ تو آخر میں فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، مریم بنت عمران ہے، اور آسیہ امرا فرعون کی بیوی، جو اس محال میں رہ کر کے بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں، سیدہ نساء العالمین۔ کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا، جو مقام دیا گیا، یہ انہی کا مقصود ہے۔ حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم مدنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطی ام المومنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے، اور باقی حضور کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم، جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دودھ پیتے تھے، فرمایا اس کا بقیہ دودھ
جو ایام رضاعت کے اندر فوت ہو گیا، ابھی دودھ پورا نہیں کیا تھا، تو بقیہ دودھ جنت میں حوریں پلائیں گے۔ اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن حضور کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور باقی نبیوں کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ کتنے نبی ہیں جن کی اولادیں بھی نبی ہوئیں؟ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش قسمتی دیکھیے، ایک بیٹا اسماعیل کعبۃ اللہ کا امام ہے اور سر پر نبوت کا تاج سجا ہے، اور دوسرا بیٹا اسحاق مسجد اقصیٰ کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے۔ اسماعیل کی اولاد سے حضور آتے ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ تو ذہب ہے۔ یار کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب باپ ہوگا جس کے دو بیٹے نبی ہوں، اور ایک کعبۃ اللہ کا امام ہو، دوسرا مسجد اقصیٰ کا امام ہو۔ آپ کے پاس تیز رفتار سواری تھی تو کبھی آپ مسجد اقصیٰ میں آتے اور الخلیلیہ میں جو ہے وہ آپ رہائش رکھتے، اور کبھی آپ مکہ مکرمہ میں آتے اور بسپلہ میں آپ کی رہائش ہوتی۔ یہ حضرت ابراہیم یہاں رہائش رکھتے تھے جب بھی مکہ مکرمہ میں آتے، تو کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر جاتے۔ دونوں بیٹے امام بھی ہیں اللہ کے پاکیزہ گھروں کے، اور دونوں بیٹے پیغمبر بھی ہیں۔ تو کتنے نبی ہوئے جن کی اولادیں نبی ہیں، جن کے باپ نبی، جن کے بھائی نبی، جن کے بیٹے نبی، لیکن حضور دو یتیم ہیں، حضور کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ نبیوں کے بھائی ہوئے، حضور کا بھائی ہوتا اور نبی نہ ہوتا، بھائی نہیں ہے۔ باقی نبیوں کے بیٹے نبی ہو، حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا، کوئی بیٹا اس عمر تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے نبی گناہ ہی ہوتا حضور کے بعد تو حضور کا صاحب زیادہ ہوتا، نبی زیادہ نبی ہوتا۔ تو یارو جب اللہ نے اس کو منظور نہ کیا کہ میرے محبوب کے بعد محبوب کا بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا، تو کوئی آنکھوں سے کانا نبی ہو سکتا ہے؟ تو جب رسول اللہ کا فرزند بھی نبی نہیں ہے، شہزادہ رسول بھی نبی نہیں ہوا، اور اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور عید کا چین، اور وہ لمحے کتنے دردناک تھے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور حضور ان کے سرہانے تھے، وَأَيْنَ رسول اللہ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور آقا کریم نے فرمایا بیٹا اب دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ تو حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پس خدا در ما شریعت ختم کر، در رسول ما رسالت ختم کر۔ تو ساری اولاد حضور کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ تو حضور کثرت سے ان کا ذکر کرتے، ان کی گفتگو کرتے، اور ان کے لیے محبت کے جو بے پناہ جذبات اور سینے کے اندر جو ایک محبت کا جہاں آباد تھا وہ زمانے نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ حق کو شان و عظمت و رفعت اور وہ مرتبہ و مقام دیا جو انہی کا مقصود ہے، انہی کی خاص شانی ہے، انہی کا رتبہ عالیہ ہے، اور وہ خواتین کی، جنتی خواتین کی سردار ہیں، عزت ان کے ظرف پر ہیں، اور وہ شان بزرگ کے صدقے ملی، بلکہ ہر زوجہ محترمہ کو ام المؤمنین کا شرف نصیب ہوا حضور کے دم سے۔ اور میرے رب نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جب محمد عربی کے لڑ لگ گئی ہو، ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو گیا ہے، تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یار جب حضور سے رشتہ ازدواج قائم ہونے سے ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عفتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے نسبت عزت کی اس مسند پر بیٹھاتی ہے کہ جو انہی کی نسبت کا مقصود ہے، تو کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ کریم ہے، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں لگتی ہے۔
तो आज 10 रमज़ान मुबारक को उम्म मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा करके हम अपने कल्ब की तस्कीन और बातन के करार का सामान करती हैं। यकीनन औलादों को माँओं के तज़किरे खुशी देती हैं और सरशारियों का सबब और ज़रिया होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी बाप हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप की जगह पर हूँ। नस्बी बाप की नफी करती थी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन लिर्रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यहाँ नस्बी बाप की नफी है। लेकिन रूहानी बाप तो हुजूर हमारे हैं, तभी तो हुजूर की अज़वाज हमारी माएँ करा पाईं। तो लेकिन इस आयत करीमा में ज़रा थोड़ा सा गौर कर लीजिए। ये भी कहा कि नबी तुम्हारे बाप हैं और नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज हमारी माएँ लगी तो ला महला तौर पे नबी हमारे बाप लगे। और हुजूर ने दूसरे मुकाम पे फरमाया भी इन्नमा अना लकुम मिस्ली वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप की जगह पे हूँ। तो यहाँ अज़वाज मुतारात जो मोमिनीन की माएँ हैं वो रूहानी माएँ हैं। तो वो रूहानी माएँ हैं तो फिर लबू भी रूहानी बात हुआ ना। तो फिर ये क्यों नहीं कहा गया कि नबी तुम्हारे बाप लगते हैं और नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ लगती, ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहु, नबी तुम्हारी जानू से तुम्हारे ज़्यादा करीब हैं और नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ लगती हैं। तो यहाँ अज़वाज को माँ कह दिया तो नबी अलैहिस्सलाम को बाप क्यों नहीं कहा गया? तो इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। और अगर आपकी तवज्जो हो तो ये यकीनन आपको बहुत तस्कीन देगी बात। माँ का जो औलाद के साथ रब्त बातिन होता है, रिश्ता मोहब्बत होता है, जो बाप से भर के होता है, ऐसा ही है ना। जितना प्यार माँ करती है और जितना औलाद के लिए माँ के सीने के अंदर मोहब्बत का मुजज़न जहाँ आबाद होता है, जिसको ममता कहती, बाप भी टूट के प्यार करता है, सब कुछ निछावर कर देता है, खून पसीना बहाता है औलाद के लिए। लेकिन कुदरत ने माँ के सीने के अंदर औलाद का प्यार बाप की निस्बत ज़्यादा रखा। तड़पती हुई ममता बाप की मुहब्बत से बहरहाल फजूता है। दुनिया के सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं। तो अब यहाँ हुजूर को बाप कहा जाता और अज़वाज मुत्तहरात को माएँ कहा जाता, तो ये बात समझ आती कि अज़वाज मुत्तहरात का उम्मत के साथ रिश्ता बहुत गहरा है, माँ जितना है। तो नबी अलैहिस्सलाम का रिश्ता भी बहुत है, लेकिन वो बाप जितना है। लेकिन ऐसा नहीं कहा नबी का उम्मत के साथ प्यार देख करके अज़वाज मुत्तहरात का जो रिश्ता उम्मत के साथ पैदा हो गया वो माँ जैसा है, तो वो नबी का कैसा होगा? तो यहाँ बाप का नहीं कहा, बल्कि कहा अन नबी औला बिल मोमिनीन, बल्कि जो अज़वाज मुत्तहरात हैं वो तो माँ की जगह पे आ गई। तो नबी बाप की जगह तो है ही है, लेकिन नबी के उम्मत के साथ प्यार को देखकर माँ जितना प्यार तो अज़वाज मुत्तहरात तुमसे करती हैं। रहा नबी तो कहा बाप क्या औला दिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, वो अपनी जानों से खुद इतने करीब नहीं है जितना नबी इनके करीब, यानी जानी से भी ज्यादा करीब है, बाप से भी कहीं बढ़ता है नबी का रिश्ता उम्मत के साथ। इसलिए वही और आपके आका मौला ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो वो विरासत छोड़े तो वो उसकी औलाद की है, लेकिन अगर फौत हो जाए अपने सहाबा को फरमाया उसके ऊपर कर्जा हो, फिर वो ना दे सके तो फरमाया वो मेरे ऊपर, मैं दो रहा हूँ। इसलिए कि जो अम नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब है। तो यार जब नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को इतना प्यार देते हैं कि अहले ईमान की जानों औला बमाना अकरब ज़्यादा करीब, जब अहले ईमान को नबी अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत देती कि जानों से ज़्यादा अहले ईमान के हुजूर करीब हैं, तो फिर हमें इसके तकाज़ों को समझना चाहिए। और यकीनन ये उम्मत इसके तकाज़ों को समझती है। दुनिया के ऊपर कितनी उम्मतें आईं, कितनी कौमें आईं, कितने कितने बड़े बड़े लीडर हुए, उनके मानने वाले उनके लिए जो मोहब्बत के जज्बात रखते हैं बड़े मिसाली होंगे। लेकिन सदियाँ बीत रही, कायनात के अंदर हुजूर के लिए जो उम्मत के सीने में प्यार है, कायनात में ऐसा किसी ने किसी का देखा ही नहीं।
حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ زمانے میں جتنا پیار میں کرتا ہوں تیرے سے اتنا کوئی نہیں کرتا. اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں سوا ابھی تو کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو عشق اور محبت کی گونی ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنا حسن فزون تر ہو اتنی ہی آتش عشق میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے. تو حق کائنات کے اندر اگر بلال جیسا عاشق نہیں تو محمد جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں. ابو بکر و عمر جیسا عاشق نہیں ہے تو محمد عربی جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے. اور پھر کائنات میں جتنا پیار حضور نے اپنے غلاموں کو دیا، جتنی محبت حضور نے اپنے غلاموں کو دی ہے، ساری رات قیام کرتے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. واری سجدہ کی یوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے امت کے لیے روتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اس دنیا پہ آئے تو امت کے لیے، رہے تو امت کے لیے دعائیں، اور اس دنیا سے گئے تو حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں. اس لفظ سے ہم آشنا ہیں. اگر کسی کا جنازہ پڑتی تو وہاں ایک لفظ بولتے ہیں، جب بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن، تو اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے. تو فرط کیا ہے؟ قافلے کے اندر جو لوگ آگے آگے چلے اور قافلے کے پہنچنے سے پہلے جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا ہو، رکنا ہو، اس جگہ کو صاف کر کے ماحول اچھا بنا دی کہ آنے والے قافلے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ان افراد کو فرط کہا جاتا ہے. جو قافلے سے بچھڑ کر پہلے آگے بڑھ کے جا کے ماحول کو صاف ستھرا بنا دیتی، ان کو فرط کہا جاتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں گا، میری امت عادت ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے لیے فرط بن کے جا رہی ہیں. دنیا میں بھی رہے تو برکتوں کی ضمانت رہے، اور آخرت میں بھی گئے تو ہمارے لیے وہاں اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں حضور کی وفا کا نور عطا کرے، ہمارے باطن کو ستھرائی دے، پاکیزگی دے، روشنی دے، ہم سب کو اپنی پناہوں کے دور میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ تو وہ ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولی ہمیشہ اپنے رحمتوں میں، کرم نوازیوں میں اپنی خاص عنایتوں سے بھر دینا. تو کئی میں ہم تیرے عاجز، ناتواں، کمزور بندے ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا، ہم سب کے باطن ستھرے کر دینا، ہم سب کے خیالوں کو پاکیزگی دینا، سوچوں کو عفت عطا کرو. اللہ ہمارے اندر کے سائے عیب، نقص، کمزوریاں اپنی کرم سے دھو ڈال. ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے. ہمارے باطن ستھرے، پاک و رفیع فرما دے. اللہ میرے وطن کی خیر فرما. اللہ میرے ملک کو امن عطا کر دے، یہاں بیماریوں کو دور فرما دے. پوری دنیا کے اوپر جو وبائیں پھیلی ہیں اپنی کرب سے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان کو بہت جلد دور فرما دے. پوری دنیا کی روم کے بحال فرما دے. اللہ اپنی خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم کر دے. جتنی لوگ دور و نزدیک سے آئے ہیں اور جتنی لوگ اے مالک پوری دنیا کے اوپر بیٹھ کے اس نشست میں شریک ہوئے اور دعا پر آمین آمین پکار رہے ہیں، اللہ ان سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو دعائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں اپنے کرم سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ